اللہ تعالی نے بے نظیر کتاب حجت اللہ البالغہ میں مستقل بات قائم کیا اور اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ فرماتے محققین کہ روح ہے جسم لطیف سارن فی بدن الحیوان، ایک لطیف سا جسم ہوتا ہے جاندار چیزوں کے بدن میں سرایت کیے۔ جب اس کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، نبض چلتی ہے، سانس چلتا ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، حیات ہے۔ جب اس روح کا تعلق منقطع ہوتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ تو اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، یہ سمجھانے کے لیے یہ تعریف۔ رب اوپر قرآن کا ذکر، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں لے جائیں اس چیز کو جو ہم نے تیری طرف وہی کی، پھر نہ پائے تو ہمارے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی وکیل، الا رحمتن اے الا ابقیناہ رحمتن، اس قرآن کو ہم نے باقی چھوڑا ہے رحمت کرتے ہوئے اور تیرے اوپر رب کا فضل ہے۔ دیکھیے بات پہلے ہو چکی ہے، امکان کذب، امکان نظیر، خلف بعید، کہ کرنا اور ہے کر سکنا اور۔ یہاں رب فرماتے والا ان شئنا، اگر ہم چاہیں تو یہ وہی تو اسے چھین سکتے، قرآن سلب کر سکتے، نبوت چھین سکتے، نہ چھینی نہ چھینے گا، لیکن قدرت تو بتا دی نا، بلا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا۔ مزید بات ہم نے بانی دارالعلوم دیوبند میں کر دی ہے اور مثالیں بھی قرآن کی دی ہیں۔ آگے قرآن پاک کے متعلق فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر انسان اور جن اکٹھے ہو کر کے اس جیسی کتاب لائیں لا یاتون بمثل، اگرچہ بعض بات سے امدادی نہیں لا سکتے۔ قرآن تو الگ رہا، آپ دونوں باتیں پہلے پڑھ چکے ہیں، 10 صورتیں قرآن کریم جیسی گھڑی ہوئی نہیں لا سکتے، بصورت میں مثل، ایک چھوٹی سی سورت قرآن پاک کی نہیں لا سکتے، وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں لا سکتے۔ فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں پھیر پھیر کر کے مثالیں بیان کی ہیں، من کل مسل، یہ من کل مسل کی ترکیب یہی سمجھ لینا، انشاءاللہ آپ کو جلالین تک پہ ملے گی۔ یوں کہتے ہیں کہ یہ صفت ہے، موصوف اس کا محذوف ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مَثَلًا مِنْ جِنْسِ كُلِّ مَثَلٍ، مثلا من جنس كُلِّ مَثَلٍ، ہر قسم کی مثالیں ہم نے بیان، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ ہماری سرزمین میں، مکہ مکرمہ کی سرزمین میں چشمہ ہوا ہے، وہاں زمزم کا پانی تھا یا وغیرہ میں تھوڑے تھوڑے چشمے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی عام وافر چشمہ ہو، اگر نبی ہے تو چشمہ، یا وہ باغ ہو تیرا ہم ہی نہ دینا، اور تکون اللہ کا تیرا ہو، کھجوروں کا ہو، انگوروں کا ہو، ان کے درمیان نہریں چلا دے تو ہم سمجھے کہ ہاں جی یہ نبی ہے، جیسے جی کھجوروں کا انگوروں کا باغ۔ اگر خوشی نہیں دکھا سکتا تو یوں کر آسمان سے ہم پر ٹکڑے برسائیں، کما زامتا، جیسے تو خیال کرتا ہے کہ تم پر عذاب آئے، کسفن کسفتن کی جمع ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا یہ کرو کہ رب کو سامنے لا کر کے کھڑا کر دو اور پیچھے فرشتوں کی لائن ہو، رب یہ کہے کہ ہاں میں نے اس کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور فرشتے کہیں یس ٹھیک ہے سنا دے، تب مانے۔ یا تیرے لیے مکان و سونے کا وہ تیرا ہم ہی نہ دینا، لکا زفروں کے معنی سونا، سرو زر، یا تو رقیہ یرقا، چڑھ کے جائے تو آسمان میں، اور ہم تیرے چڑھ جانے کو بھی نہیں مانیں،
خالی ہاتھ یہاں سے جائے، اوپر سے ہم پر کتاب لے کے آئے، کتاب اس زبان میں نہ کرو جس کو ہم پڑھ سکیں، پھر ان سب چیزوں کا جواب کیا ہے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرے رب کی ذات، میں نہیں ہوں مگر بشر ہوں، رسول ہوں، یہ خدائی اختیارات میرے پاس ہیں، یہ کام خدا کے، انسانوں کے نہیں۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو اس سے کہ ایمان لائیں جس وقت ان کے پاس آئی ہدایت، مگر انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو کہہ دے اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین آباد ہوتے بستے، البتہ ہم اتار دیتے ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول، تو کہہ دے کافی اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے، بصیر، جس کو اللہ ہدایت دے پس وہ ہدایت یافتہ ہے، جس کو بہتائے پس ہرگز کیوں نہیں پائے گا ان کے لیے اولیاء کار ساز اللہ کے بندے۔ اور ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن، ان کے چہروں کے بل اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی بھی مدم پڑے گی آگ، زدناہم سعیرا، ہم زیادہ کریں گے شعلے، ان کے لیے شعلے، یہ بدلہ ان کا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، اور کہا انہوں نے کیا جس وقت ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، کیا بے شک ہم البتہ کھڑے کیے جائیں گے خلقن جدید، کیا اور نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، قادر اس پر کہ ان جیسوں کو پیدا کرے اور ان کے لیے ایک میعاد بنائے جس میں کوئی شک نہیں، بس انکار کیا ظالموں نے مگر ناشکری۔ کہہ دے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذن اس وقت البتہ روک رکھتے تم خرچ ہونے کے ڈر سے، اور ہے انسان قطورا تھوڑے دل والا۔ رب اوپر ذکر تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، رسول۔ فرمایا یہ کافر جو ہیں ان کو صرف اس بات نے روکا ہے ایمان سے، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا، یہ الا ان قالوا منع کا فاعل ہے، اس چیز نے روکا کیا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ مشرکین جیسے توحید کا انکار کرتے تھے، اسی طرح خدا کے پیغمبروں کی بشریت کو انکار۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دے اگر زمین میں ہوتے نا فرشتے بستے اور وہ چلتے پھرتے آباد وہ ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے، لیکن زمین کی خلافت چونکہ ہم نے انسانوں کو دی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہیں کی جنس میں سے پیغمبر بشر ہیں، تو کہہ دے انکار کرتے ہو تو کرو، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، قرآن میری صداقت کی دلیل ہے، شق قمر کا معجزہ اور معجزات یہ رب کی گواہی۔ فرمایا جو ہدایت جس کو اللہ دے وہ ہدایت یافتہ ہے، جس کو بہتائے فلاں تجلم اولیاء من، ہم قیامت کے دن ان کو جمع کریں گے چہروں کے بل، چہروں کے بل کا یہ معنی ٹانگیں اوپر ہوں گی چہرے نیچے، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کی چال دنیا میں الٹی تھی، خدائی تعلیم کے برعکس یہ چلتے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، ٹانگیں اوپر ہوں گی سر نیچے۔ اس پر سوال کہ حضرت یہ سر کے بل کیسے چلے گا؟ تو بخاری میں روایت ہے کہ جو رب پاؤں پر چلا سکتے ہیں وہ سر کے بل نہیں چلا سکتے، تو یہ الٹی چال کے بدلے میں ہوگا کہ سر نیچے ٹانگ، اور یہ اندھے بکمن سمن آج ہی بات میں کر چکے کہ دانا جہنم ہے۔ جب بھی خبت کے معنی ہوتے ہیں، آپ نے تندور دیکھا ہوگا اور آگ دیکھی ہوگی، کبھی شعلے ذرا نیچے کو چلے جاتے کبھی اوپر کو بڑھاتے، یہ جس وقت مدم سے پڑ جاتے ہیں شعلے، تو جب بھی مدم ہوں گے زدناہم سعیرا، اور آگ بڑھا دی، یہ ان کا بدلہ ان کے کفر۔
اور ان ظالموں نے قیامت کا بھی انکار کیا. نحشرہم یوم القیامہ، کہتے کوئی قیامت نہیں. اذا متنا اذا كنا عظاما برفاتا، چورا چورا ہو جائیں گے، ہم کھڑے کیے جائیں گے. نہیں مانتے ہم قیامت. رب تعالیٰ نے اس کی دلیل دی کہ جس رب نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے. آسمان اور زمین سے ان کی خلقت کوئی مشکل تو نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے ایک میعاد مقرر کی ہے، لارے پر ظالم انکار کرتے ہیں. اوپر ان کا خیال یہ تھا کہ اس بشر کو نبوت نہیں ملنی چاہیے، بشر ہے تو نبی نہیں. فرمایا اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم روک رکھتے. نبوت دینا تمہارے بس میں ہوتا، خزانے تمہارے پاس ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے روک رکھتے. لیکن خزانوں کا مالک تو وہ. یہاں ایک نحوی اشکال ہے اور پہلے گزر بھی چکا ہے. لو حرف شرط ہے، انتم اسم ضمیر ہے، تو حروف شرط یہ اسماء پر نہیں داخل ہوتے، افعال پر داخل. تو تمام تفصیلوں میں آپ کو ملے گا. تفصیلوں میں قل لو تملکون انتم ahnaf.com www.asnaf.com. لو تملک آگے چونکہ تملکون موجود ہے، شریعت تو تفصیل اس لیے کر کچھ. اور انسان جو ہے قطورہ ہے. قطورہ کا معنی تھوڑے دل والا، تنگ دل، بہت تھوڑے دل والا انسان. اور البتہ تاکید سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی، واضح بات ہے. پس سوال کر بنی اسرائیل سے جب آئے وہ ان کے پاس، پس کہا اس سے فرعون نے بے شک میں تیرے بارے میں خیال کرتا ہوں اے موسیٰ علیہ السلام مذکور آ کر تجھ پر جادو کیا. فرمایا البتہ تاکید سے تو جانتا ہے کہ نہیں نازل کیا ان نشانیوں کو مگر رب السماوات والارض نے بصائر، دلوں میں روشنیاں پیدا کرنے کے لیے. اور بے شک میں البتہ خیال کرتا ہوں تیرے بارے میں اے فرعون مسبورہ ہلاک کر دیا جائے. بس ارادہ کیا فرعون نے اس کا کہ ان کے قدم اکھاڑ دے اس زمین سے. بس ہم نے غرق کیا اس کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے سب کو. اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو ٹھہرو تم زمین میں، پر جس وقت آئے گا وعدہ آخرت کا لائیں گے ہم تمہیں لفیفہ سمیٹ کر جمع کریں. حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور حقی کے ساتھ یہ حکم اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر مبشر اور نذیر. اور قرآن ہے فرق نہ ہو، فیصلے کے ساتھ فرق کے بعد ہم نے اس کو اتارا تاکہ تو پڑھے لوگوں پر اعلیٰ مقصد ٹھہر کر. اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. تو کہہ دے ایمان دعوت پر یا ایمان نہ لاؤ. بے شک وہ جن کو علم دیا گیا سے قبل جس وقت جو ان پر پڑھا جاتا ہے گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارے رب کی ذات، بے شک شان یہ ہے کہ ہمارے رب کا وعدہ البتہ طے کیا. اور گرتے ہیں تھوڑیوں کے بل، روتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں جو ان کے خشوع کو. تو کہہ دے پکارو اللہ کر کے یا پکارو رحمان کر کے. ایجم ما تدعو، جس نام سے تم پکارو گے بس اس کے لیے نام ہے اچھے. اور نہ بلند کر تو اپنی نماز میں آواز کو اور نہ آہستہ کر اور تلاش کر اس کے درمیان راستہ. اور کہہ دے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اس نے کوئی اولاد نہیں تجویز کی اپنے لیے اور اس کے لیے کوئی شریک نہیں ملک میں اور نہیں اس کے لیے کوئی ولی. میرا ذل کے ذلت سے بچائے. اور تکبیر بیان کر اس کی بڑائی بیان کر بڑائی بیان کر. ربط کافروں کے ایسے لایانی سوالات سے آپ کو تکلیف ہوتی. ابھی آپ نے سنے کہ نبی ہے تو تیرے لیے باغ ہو، خدا کو لا، فرشتوں کو لا، سونے کی کوٹھی ہو، یہ کر وہ کر. تو طبی طور پر تکلیف تو ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمائے کہ ان کے ساتھ بھی ایسی باتیں ہوتی رہی. اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پہلے میں عرض کر چکا ہوں فتح البیان کے حوالے سے کہ عرب میں یہود دوسرے نمبر پر سے مظلوم شماری کے لحاظ سے.
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی، وہ پہلے آپ ان کو سن چکے۔ بنی اسرائیل سے پوچھنا، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تجھ پر تو جادو کیا گیا، تو مجنون ہے معاذ۔ فرمایا نہیں، لقد علمت، تحقیق سے ہے فرعون تو جانتا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ رب السماوات والارض نے اتاری، گزر چکا ہے کہ بصائر بصیرت ان کی جمع دل میں بینائی پیدا کرنے کے، اور بے شک میں تجھے خیال کرتا ہوں فرعون تو تباہ کیا جائے۔ بس اس فرعون نے ان کے قدم اٹھاڑے، ایسے حالات پیدا کیے مظالم کر کے کہ بیچارے ہجرت پر مجبور ہوئے، پر ہم نے اس فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا۔ ہم نے اس کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین میں بسو، آخرت کا بعد آئے گا تو سب کو ہم لفیفہ سمیٹ کر کے لائیں۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی تو یہ مانا کرتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو میدان محشر میں سب کو رب اکٹھا کر دیں گے۔ ابن کثیر میں قتادہ کی تفسیر یہ کہ اے اسرائیلیوں، جہاں جہاں تم رہتے ہو رہو، جب قیامت قریب آئے گی ہم تمہیں جہاں اکٹھے کر لائیں گے۔ آج سے 50 سال پہلے جب ہم نے مشکات شریف پڑھی، حضرت مولانا عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ تعالی سے، اس وقت یہود کی آبادی تھی 7-8 ہزار۔ جب یہ روایتیں آئیں کہ حضرت یہ مشکات میں حدیثیں آتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، یہود سے لڑائی ہوگی، نصارہ سے ہوگی، اور مسلمان تو قاتلون الیہود، تم یہود سے لڑو گے، جو قاتلکم الیہود، یہود تم سے لڑیں گے۔ تو حضرت یہ چند نفوس تو ہیں یتیم سے، یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا لڑیں گے، اور مسلمانوں کے ان کے خلاف لڑائی کی کیا ضرورت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر پھر ان کے ساتھ لڑیں۔ تو اس وقت اتنے کمزور تھے، 6-7 ہزار سے ان کی آبادی زیادہ نہیں۔ حضرت مرحوم کے الفاظ سے، میاں ان کا اکثر میاں کا لفظ بولتے، میاں چیونٹیاں جب مرنے پر آتی ان کے پر لگ جاتے، چیونٹیاں جب مرنے پر آتی ہیں نا ان کے پر لگ جاتے۔ رب تعالیٰ کو جب ان کی تباہی منظور ہوگی تو ان کو یہاں اکٹھا کر دے۔ اب اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آتی۔ اب اس وقت 60 لاکھ سے زیادہ ہے، 60 لاکھ سے زیادہ ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، ان شیطانوں نے مالی قوت فراہم کی، روس، پولینڈ وغیرہ نے افرادی قوت میں، اب وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، سمجھ آئی؟ اتنی قوت ہے، کاش کہ صدام نادانی نہ کرتا، اس کی قوت محفوظ رہتی تو کچھ اس سے ڈرتے تھے، اب تو اس نے خاک کر دیا تھا۔ آگ تھے ابتدا میں ہم، خاک ہو گئے انتہائی۔ تو قیامت کے قریب رب ان کو وہاں سمیٹ کر کے لائے۔ فرمایا حق کے ساتھ ہم نے قرآن کو اتارا، حق ہی کے ساتھ اتارا، اور ہم نے تجھے مبشر اور نذیر بھیجا۔ وہ قرآن فرق نہ ہو، آگے فرق نہ فعل ہے وہ پہلے نکالی، وہ فرق نہ قرآن فرق نہ ہو، فیصلے کے ساتھ ہم نے قرآن پاک کو اتارا تاکہ تو لوگوں پر پڑے ٹھہر ٹھہر، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اگر قرآن کریم اکٹھا اترتا تو لوگوں کا ماننا مشکل، تھوڑا تھوڑا اترا، ذہن بنایا۔ سب سے پہلے توحید، 86 صورتیں مکے میں اتری، اس کے بعد پھر نمازیں،
پھر روزے، پھر اور چیزیں، تھوڑا تھوڑا تاکہ پختہ، اور اگر دفعتاً اترتا تو باغی قوم کہتی ہم سے نہیں مانا۔ رب تعالیٰ بڑے حکیم ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے تو کہہ دے ایمان لاؤ یا نام لاؤ۔ جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے عبداللہ ابن السلام جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یخرون للاذقان، زقن کے معنی یہ ٹھوڑی، سجدہ ٹھوڑی پر تو نہیں ہوتا، وہ جبہہ پر اور انف پر ہوتا ہے۔ یہ کمال مبالغہ ہے، مبالغے میں جھوٹ نہیں ہوتا، مبالغے میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی شخص بہادر ہے، ہم کہتے ہیں یہ شیر ہے، کوئی شخص بلید ہے، نافہم ہے، کہتے ہیں یہ گدھا ہے، تو یہ مبالغے ہیں، مبالغے میں جھوٹ نہیں۔ المعارض مندوحۃ علی الکذب، بخاری میں مستقل باب ہے کہ یہ جو تعریضیں ہیں، یہ تشبیہات ہیں اور یہ مبالغے ہیں، ان کو جھوٹ نہیں کہا۔ فرمایا کہتے ہیں ہمارا رب کی ذات پاک ہے، رب کا وعدہ ضرور پورا، تھوڑیوں پر گرتے ہیں، روتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو زیادہ ہے۔